السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ النحل پارہ نمبر 14 ہے، آیت نمبر 66 سے انشاءاللہ کرنا ہے۔ وَإِنَّ اور بے شک لکم تمہارے لیے فی الانعامی مویشیوں میں، چوپائے جانوروں میں، یعنی وہ جو ہم جانتے ہیں نا جن کا احوال ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں، لعبرہ ضرور عبرت کا سامان ہے، یعنی اس میں نصیحت ہے تمہارے لیے، تم اس سے سبق حاصل کر سکتے ہو۔ نسقیکم ہم پلاتے ہیں تم کو، مما اس میں سے جو فی بطونہم ان کے پیٹوں میں ہے، بطن کی جمع ہے، من بین فرسین و دمین درمیان گوبر کے اور خون کے، فرس ہے گوبر اور دم یعنی خون کے، لبنن دودھ، خالصاً خالص، سائغل خوشگوار، للشاربین پینے والوں کے لیے۔ تو اس رکوع سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا بیان فرما رہے ہیں اور فرمایا کہ بے شک دیکھو تو مویشیوں کے لیے جو چوپائے جانور تم لوگ گھروں میں پالتے ہو اس میں ضرور نصیحت کا سامان ہے، یعنی تم ان سے فائدہ تو اٹھاتے ہو لیکن کبھی تم نے غور و فکر کیا کہ تمہارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح سے پیدا کیے ہیں اور کس طرح تمہارے لیے مطیع کر دیے گئے ہیں کہ تم ان کی تمام اشیاء سے فائدہ اٹھاتے ہو۔ ہم پلاتے ہیں، اب یہاں پر جو سا ہے گائے ہے یا جس طرح بکری ہے جن کا دودھ پیا جاتا ہے، تو فرمایا کہ ہم پلاتے ہیں تم کو اس میں سے جو ان کے پیٹوں میں سے ہے، اور پیٹوں میں کیا ہوتا ہے؟ گوبر ہوتا ہے یا خون ہے، ٹھیک ہے، جیسے زمین سے جو خوراک جاتی ہے جسم میں، اس کا جو قابل یعنی فائدہ حصہ ہوتا ہے وہ ہمارے جسم کی خوراک بن جاتا ہے، خون میں شامل ہو جاتا ہے، اور اس کے علاوہ جو فضلات ہیں وہ فرض کی صورت میں پھر باہر آ جاتے ہیں۔ تو یہ پیٹ میں سارا نظام چل رہا ہے اور اس کے درمیان سے لبنن خالصاً ایک خالص دودھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پیدا فرما دیتے ہیں۔ اور یہ نہ صرف یہ کہ اب یہ دیکھیں کہ مادہ جانوروں میں یہ ہوتا ہے اور اسی طرح جیسے انسانوں میں بھی، تو کیسے وہ دودھ اندر اس کے گائے کے پیدا ہو جاتا ہے کہ جیسے جب اس کو حمل ٹھہرتا ہے یا ویسے اس کو، اور پھر یہ کہ وہ اس کے اپنے بچے کے لیے یعنی اتنا زیادہ نہیں ہوتا جتنا انسان اس کو استعمال میں لے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر دیکھیں انسانوں کی طرح گائے کا بچہ بھی سارے کا سارا دودھ پی جائے تو پھر انسانوں کے لیے کیا بچے۔ اور پھر یہ ایک ایسا خالص دودھ ہے جو نکلتا ہے، سائغن خوشگوار ہے، للشاربین پینے والوں کے لیے، یعنی دودھ اور دوسری ڈرنکس کو اگر ہم کمپیریزن کریں تو یہ دودھ کو آپ ایک گھونٹ میں جیسے وہ اندر اتر جاتا ہے، باقی جو جوسیز ہیں یا جو ڈرنکس ہم تیار کرتے ہیں کیمیکلز ملا کے، اس کو آپ یہ دیکھیں کہ وہ ایک جھٹکے میں آپ ان کو بھیج بھی نہیں سکتے اندر، بہت ہی جیسے سپ لے لے کے اس کو اتارنا پڑتا ہے، لیکن دودھ کا معاملہ اس سے مختلف ہے، للشاربین پینے والوں کے لیے۔ اب یہاں پر جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی فرمایا کلو وشربو کہ کھاؤ اور پیو اور اسراف نہ کرو، تو یہاں پر جو پینے کے چیزیں ہیں اس کا ذکر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو خالص دودھ ہے اس میں سے جو ہمارے لیے حلال ہے الحمدللہ، لیکن دیکھو تو صحیح کہ اس کی پیداوار کہاں سے ہوتی ہے، کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس گائے کی مشینری میں یہ پیدا کر دیتے ہیں، اور وہ بہت ہی خوشگوار ہوتا ہے پینے والوں کے لیے۔ اور یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ دراصل بات کیا جس پر فوکس کرنا ہے وہ لعبرہ کی بات ہے کہ اس میں تمہارے لیے ایک نصیحت ہے، ایک سبق ہے۔ عموماً ہمارا کیا حال ہے کہ زندگی اتنی تیز رفتار ہو گئی ہے کہ اول تو یہ دودھ پیور فارم میں ہم لیتے ہی نہیں ہیں، لبنن خالصاً آ رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اس کو خالصاً یعنی کہ بنی بنائی خوراک ہے جو اللہ تعالیٰ آپ کو دیتے ہیں، اور دودھ مکمل غذا کا بھی کام دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی دودھ ایک ایسی چیز ہے کہ جو کہ پینے کے بھی، اور اسی طرح اگر آپ کو کھانا نہیں مل رہا تو یہ آپ کے لیے خوراک کا بھی کام دے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو پیدا فرما رہے ہیں ہمارے لیے، لیکن انسان کا کیا حال ہے کہ اس نے اب اس میں بھی بہت ساری ملاوٹ کر لی ہوئی ہے نا، اور دودھ سے بنی ہوئی اشیاء تو ہمیں یاد ہیں، بہت ساری چیزیں ہماری زندگی میں شامل ہو گئی ہوئی ہیں جن میں مختلف کیمیکلز بھی ہوتے ہیں، آئس کریمز ہیں یا اور بھی بے شمار ایسی چیزیں جن کے آپ نام لے سکتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ فطرت سے دور ہیں، لیکن جب آپ بکری یا گائے سے جو ایکچول گوالے سے دودھ ملتا تھا وہ آپ حاصل کرتے ہیں اور پھر اس کو پیتے ہیں نا، تو حقیقتاً آپ کا ایک اللہ سے تعلق بھی جڑتا ہے۔ تو ہم ایٹ لیسٹ یہ کر سکتے ہیں کہ اپنی زندگیوں میں ایک تو دودھ کو ضرور شامل کریں،
اور دوسرا یہ کہ اس کو بالکل خالص طور پر پئیں، کم سے کم اس میں کوئی یعنی ملونی ڈالیں، ملونی مین کوئی شربت ڈال کے پی رہا ہے، کوئی چاکلیٹ ڈال کے پی رہا ہے، تو اس کے جو اصل فوائد ہیں نا وہ اس کے ایکچول میں ہیں کہ اس میں چیزیں نہ مکس کی جائیں، اور کم از کم پیا تو جائے۔ لائک اب تو یہ صورتحال ہوگی کہ بچوں کو بہت مشکل سے دودھ پلایا جاتا ہے، حالانکہ دودھ ایک ایسی چیز ہے جس میں بے شمار فوائد ہیں، اور خاص طور پر خواتین کے لیے کہ ہڈیوں کے لیے اور جوڑوں کی دردیں جو بڑی عمر میں شروع ہو جاتی ہیں، اگر دودھ کا ایک اچھا بانڈ جوانی میں انسان اکٹھا کر لے تو یہ صورتحال نہیں ہوتی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس بنی بنائی ڈرنک کو پئیں۔ اور پھر دودھ ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے دعا بھی سکھائی گئی ہے، ٹھیک ہے، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَمِن ثمرات النخیل، اور پھلوں میں سے النخیل کھجور کے، والاعناب اور انگور سے، تتخذون تم بنا لیتے ہو، منہ اس سے، سکرن نشاور چیز، ورزقن حسنا اور اچھا رزق، ان فی ذالک بے شک اس میں لآیتن البتہ ایک نشانی ہے، لقوم یعقلون اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہو۔ اور اب یہاں پر دوسری جو ڈرنکس ہیں جو کہ تیار ہوتی ہیں مختلف یعنی پھلوں میں سے، کھجور ہے، انگور ہے، یہاں پر 2 کا ذکر آیا، اس کے علاوہ بھی بے شمار ڈرنکس ہیں جو آپ بنا لیتے ہیں اپنے لیے، ٹھیک ہے۔ کھجور اور انگور کا ذکر یہاں پر اس لیے ہوا کہ یہی پھل زیادہ تر عرب میں پائے جاتے تھے، ادروائز تو آپ دیکھیں کہ پھلوں سے، غلوں سے بھی شراب کشید کی جاتی ہے۔ یہاں پر تو آیا نا کہ تتخذون منہ سکرا، کہ کھجور اور انگور سے تم شراب بنا لیتے ہو، تو یاد رکھیے کہ کوئی آپ کو اس دھوکے میں نہ ڈالے کہ صرف کھجور اور انگور کی شراب حرام ہے، بلکہ تمام طرح کی شراب جس میں یعنی کہ خمر پیدا ہو جاتا ہے اور وہ انسانی عقل کو معوف کر دیتی ہے، وہ حرام ہے۔ اور یہاں پر یہ مکی صورت ہے، یہاں پر ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی، لیکن ہلکا سا اشارہ کر دیا گیا کہ دیکھو اللہ نے تو یہ ثمرات اتارے جس میں بے شمار فوائد ہیں، جیسے کہ کھجور ہے اور انگور ہے۔ سبحان اللہ، کھجور ایک ایسی چیز ہے جس کی کوئی بھی چیز ویسٹ نہیں جاتی، ٹھیک ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ بہت زیادہ بھوک میں ہوں تو کیسے ہی آپ کو توانائی عطا کر دیتی ہے نا، ہمارے ہاں وہ اس کا بھی وہی حال ہے کہ ہم صرف رمضان میں ہی ہمیں کھجور یاد آتی ہے۔ کھجوریں تو آپ یہ دیکھیں کہ جیسے ابھی عورتوں کا ذکر ہو رہا تھا، تو دودھ جیسے ضروری ہے، اسی طرح جب آپ 40 50 اور ان عمروں میں جاتے ہیں نا تو آپ کے یعنی اندر کچھ ایسے چینجز آتے ہیں اور فزیکل ایکٹیویٹی بھی کم ہو جاتی ہے نا، تو پھر آپ سے گرینز کی جو فوڈ ہے وہ فوراً ہضم نہیں ہوتی، تو تب یہ ہے کہ آپ کھجور لیں، ٹھیک ہے۔ کھجور خون کی پیداوار میں بھی بہترین کام دیتی ہے، آپ کو طاقت اور توانائی دیتی ہے، اور اسی طرح عورتوں کے جو ایام کے دن ہیں ان میں جو آپ توانائی میں کمی محسوس کرتے ہیں نا، وہ بھی اس سے پوری کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح انگور ہے، اور سبحان اللہ یہ جو ساری چیزیں ہیں نا یہ اپنی خشک فارم میں بھی استعمال ہوتی ہیں، یعنی خشک کھجور بھی، اور جیسے اب منقع ہے، کشمش ہے، چھوارے ہیں، یہ ساری چیزیں، اور ان سے دیکھیں ڈرنکس تیار ہوتی ہیں جو کہ مسنون ہیں۔ ضرور کوئی نہ کوئی چیز ایسی اپنی زندگی میں شامل رکھیں جس کو آپ یعنی نبیذ کے طور پر پئیں۔ نبیذ دراصل کیا ہے کہ یعنی آپ رات کے وقت انجیر لے لیں، کھجور لے لیں، طاق تعداد میں اس کے دانے لیں، یا پھر منقع یعنی ڈرائی جو یہ انگور ہوتے ہیں ان کو آپ رات کو پانی میں ڈپ کر دیں، اور اس کے بعد صبح کے وقت کیا ہوگا کہ پانی کے جو گندے مادے ہیں وہ نیچے بیٹھ جائیں گے، اور جو ان پھلوں کے جو فوائد ہیں نا یعنی جو پراپرٹیز ہیں وہ پانی میں مکس ہو جائیں گی، پھر اس کو چھان کے پی لیں، تو یہ بہترین ڈرنکس ہیں طاقت دینے کے لیے بھی، ٹھیک ہے۔ تو بہت ہی مفید چیزیں ہیں، خوشگوار اور مزیدار بھی ہیں، لیکن یہی جو نبیذ ہے نا، اب اگر یہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تیار کرواتے تو 2 دن سے زیادہ اس کو نہیں پیتے تھے، اور اگر ایکسٹرا ہو جاتی تو کسی کو پلوا دیتے یا پھر گرا دیتے اس کے بعد، ٹھیک ہے، کیونکہ انہی چیزوں میں پھر سرانٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ یہی چیزیں تھیں نا کہ جیسے اب پمکن ہے نا، پمکن کو اندر سے خالی کر کے اگر اس میں یہی پھل ڈال دیے جائیں تو اس کو زمین میں دبا دیا جائے تو وہ ایک سرانٹ سی پیدا ہو جاتی ہے اور شراب تیار ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ابھی جیسے میں گرینز کا ذکر کر رہی تھی، گندم ہے، جو ہے، جوار، باجرہ، جس بھی گرین سے شراب تیار کی جاتی ہے نا، وہ سبھی جو ہیں وہ اگر تو وہ نشہ پیدا کر دیتی ہیں، یعنی اتنے دن پڑی رہتی ہیں کہ ان میں خمیر ابھر آتا ہے اور وہ نشہ پیدا کرتی ہیں، تو وہ سب حرام ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہلکا سا اشارہ دیا گیا ہے کہ اللہ نے تو اتنے وہ اتارے،
لیکن تم اس سے کیا کرتے ہو کہ شراب بھی بنا لیتے ہو۔ اور پھر یہ کہ رزقاً حسنا، یعنی بہترین رزق اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، اور اہل جنت کو جو شراب عطا کی جائے گی نا، اس میں اس کے نقصان دہ پہلو کو ختم کر دیا جائے گا۔ یعنی پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جنت میں بھی تو شراب ملے گی نا، ٹھیک ہے؟ تو جو اس دنیا کی میں شراب پیے گا وہاں نہیں دیا جائے گا، لیکن جنت کی شراب کیا ہے کہ نہ تو وہاں پر اس کا سر چکرائے گا، نہ مستی پیدا ہوگی، نہ ہی کوئی لوگ باتیں کریں گے۔ تو دنیا میں جو شراب میں نقصانات ہیں، جو خمر ہے اور ام الخبائث ہے، اور یعنی یہ کہ جب یہ زندگی میں کسی کی شامل ہو جاتی ہے نا، تو سمجھیں اس کی ساری ہی زندگی خراب ہو جاتی ہے، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے؟ تو پھر فرمایا ان فی ذالک لآیۃ لقوم یعقلون۔ اصل میں بات کیا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں اللہ نے حکم دیا کھاؤ اور پیو اور اسراف نہ کرو، ہم کھاتے پیتے ہیں اور منم کو نہیں یاد رکھتے۔ اصل میں تو کیا ہے کہ عقل والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں کہ تم دیکھتے نہیں ہو کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام یہ رزق تمہارے لیے اتارا ہے، اور تم سے کیا مطلوب ہے کہ تم اللہ کی طرف رجوع کرو، اس کا شکر ادا کرو۔ پھر فرمایا وَأَوْحَىٰ، اور وحی کیا ربک کا تیرے رب نے إِلَى النَّحْلِ، طرف شہد کی مکھی کے، ان اتخذی کے بنا لے۔ اب اس پہ فوکس کریں کہ مؤنث کا صیغہ آ رہا ہے، یعنی کون سی مکھی بناتی ہے شہد؟ جو مؤنث مکھی ہوتی ہے۔ اور یہ جس وقت قرآن اترا ہے تب تو اتنی ریسرچز نہیں ہوئی تھیں، یہ بھی قرآن کی صداقت پر ایک گہرا ثبوت ہے کہ آج آپ کو سائنس بتاتی ہے کہ مادہ مکھی ہی شہد تیار کرتی ہے۔ من الجبالی، پہاڑوں میں سے، بیوتن، گھر، ومن الشجر، اور درختوں میں سے، ومما یعرشون، اور اس میں سے جو وہ چڑھاتے ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو یہ کام سکھا دیا کہ اس کو شہد کس طرح بنانا ہے۔ پہاڑوں میں آپ یہ دیکھیں کہ اس کے چھتے لٹکے ہوتے ہیں، درختوں پہ ہوتے ہیں، اور اسی طرح جو بیلیں چڑھائی جاتی ہیں اس میں بھی یہ اپنا کام کرتی ہے۔ اور یہ دراصل وہی نیچرل فطری وہی ہے جو اس کو کی گئی ہے کہ وہ اپنے لیے ایسا گھر بناتی ہے کہ یعنی کہ انسان بھی حیران رہ جائے، اور انسان بنا ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے؟ یعنی ماہر انجینئر بھی ایسا کام نہیں کر سکتا جو یہ کرتی ہے۔ اس کے چھتے کا ہر خانہ 6 پہلو والا یعنی مسدس ہوتا ہے، اس کے تمام ضلع مساوی لمبائی کے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے متصل یا جڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان میں کہیں خالی جگہ کی گنجائش نہیں رہتی۔ انہی خانوں میں مکھیاں شہد کا ذخیرہ کرتی ہیں، اور بیرونی خانوں پر پہرہ دار مکھیاں ہوتی ہیں جو اجنبی مکھیوں یا کیڑوں کو ان خانوں میں گھسنے نہیں دیتی۔ سبحان اللہ، یعنی اس کی میتھس اس کا دیکھیں کہ وہ کس طرح اس کو اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے کہ ہر خانہ مسدس ہے، اس کے ضلع مساوی لمبائی کے اور ایک دوسرے سے متصل اور جڑے ہوئے ہیں، اور باہر پہرے دار بٹھائے ہوئے ہیں کہ کوئی گندی مکھیاں گندے پھولوں کا رس چوس کر اندر نہ آ جائیں، اور یا پھر اسی طرح کیڑوں کو اندر نہیں گھسنے دیتی۔ اور یہ سارے کام وہ کس کے لیے کر رہی ہے؟ انسانوں کے لیے، یعنی یہ خوراک وہ اپنے لیے نہیں تیار کر رہی۔ ایک مکھی ان مکھیوں کی سردار یا ملکہ ہوتی ہے، اسے عربی میں یاسوب کہتے ہیں، باقی سب مکھیاں اس کی تابع فرمان ہوتی ہیں۔ مکھیاں اسی کے حکم سے رزق کی تلاش میں نکلتی ہیں، اور اگر وہ ان کے ہمراہ چلے تو سب اس کی پوری حفاظت کرتی ہیں۔ ان میں ایسا نظم و ضبط پایا جاتا ہے جسے دیکھ کر انسان حیران رہ جائے، اتنے چھوٹے سے جاندار میں اتنی عقل کیسے آ گئی، ٹھیک ہے؟ یہی وہ بات ہے نا جو پیچھے اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ غور و فکر تو کرو، تم عقل تو کرو کہ کیسے تمہارے پاس تمہاری خوراک پہنچتی ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اس کا حافظہ اتنا تیز ہوتا ہے، اور اس کی جو یادداشت ہے جگہ کو پہچاننے کی، کہ آج کے دور میں ایک سائنسدان، اب مجھے اس کا نام نہیں یاد رہا، اس نے اس پر ریسرچ کی، تو اس نے وہ ان کے لیے خوراک رکھتا تھا، تو 2-3 دن اس نے خوراک رکھی تو مکھی نے اپنی اس جگہ کو پہچان لیا۔ تو نیکسٹ ٹائم وہ مکھی کیا کرتی تھیں کہ اس سے پہلے کہ وہ بندہ خوراک رکھتا وہ پہلے ہی وہاں پر پہنچ جاتی تھیں، ٹھیک ہے؟ تو یعنی اتنی سمجھدار ہوتی ہیں کہ واپسی پر اپنے گھر کا راستہ نہیں بھولتی۔ آپ یہ دیکھیں کہ اگر ایک ہی جگہ پر 3-4 چھتے لگے ہوئے ہوں تو آپ تو کہیں گے یہ کیا کام کر رہی ہیں، اور آپ کو تو یہ بھی نہیں سمجھ آئے گی کہ یہ مکھیاں جو ہیں اپنے اپنے گھروں میں جا رہی ہیں، ادھر ادھر نہیں جا رہی۔ سبحان اللہ۔ تو یعنی نظم و ضبط ہے، اور پھر یہ کہ مسلسل آمد و رفت لگی ہوئی ہے، پھر خاص قسم کا گھر تیار کرنا، اس میں شہد کو ذخیرہ کرتے جانا، اور پھر یہ کہ کہاں پر اس نے کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا ثم کلی، پھر کھاؤ، من کل ثمرات، تمام طرح کے پھلوں میں سے، یعنی ثمرات میں سے کھاتی ہے، پھلوں میں سے یا پھر پھولوں میں سے رس چوستی ہے، فصل کی، پھر چلتی رہے، سبلا، راستوں پر، ربی کی، اپنے رب کے، ذلولا، ہموار، اپنے رب کے بنائے ہوئے ہموار راستوں پر چلتی رہے۔ اور یہ جو ہموار راستے ہیں نا، ذلول کا معنی ہوتا ہے نا سرکشی چھوڑ کے مطیع ہو جانا، خوشی سے اطاعت پر آمادہ ہو جانا۔ تو اگر
اس کو دیکھا جائے تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کو اس راستے پر مطیع کر دیا ہے، فرما بردار کر دیا ہے، اور پھر اسی طرح سے یہ راہیں خواہ کتنی ہی پیچیدہ ہوں لیکن مکھی کے لیے نرم اور آسان ہو گئی ہیں. جیسے ابھی میں نے بتایا نا، یہ بھولتی نہیں ہے اپنے راستوں کو. ٹھیک ہے، سبحان اللہ. تو اس میں بھی ہمارے لیے سیکھنے کی کتنی باتیں ہیں نا، اس نظم و ضبط میں ہی. ہم تو کسی جگہ پر ہونا تو ہم کسی کی ملکیت کو بھی تسلیم نہیں کرتے. اب یہاں پر یہ دیکھیں کہ ساری مکھیاں کام کر رہی ہیں، کچھ شہد کچھ رس چوس کر لا رہی ہیں، کچھ اندر شہد بنا رہی ہیں، اور ایک یہ پورا ایک نظام ہے جو آپ میں سے جو ڈاکٹر ہے وہ آلریڈی جانتی ہوں گی. جو نہیں ہے تو وہ ضرور اس پر اگر آپ کوئی بھی گوگل پر سرچ کریں گی نا، شہد کی مکھی کا پورا نظام، تو واقعی سیکھنے کی بہت باتیں ہیں. تو کتنی ساری مکھیاں ہیں، پھر باہر بھی ہیں جو پہرے دار مقرر ہیں، لیکن ان سب پر ایک ملکہ ہے، اور اگر ملکہ ان کے ساتھ نکلتی ہے تو یہ کیسے اس کی مطیع ہوتی ہیں نا، اور اس کی حفاظت کرتی ہیں. اب یہاں پر رکھ کر ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں جو بھی ہیں کہ ہم دنیا میں بھی یہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ کو کچھ پر فضیلت دی ہے، لیکن ہم اس فضیلت کو تسلیم نہیں کرتے. گھروں میں جو ساس بہو کی لڑائیاں ہوتی ہیں یا ویسے، وہ اسی وجہ سے ہو رہی ہوتی ہیں کہ ہم کسی کی یعنی بڑے پن کو تسلیم نہیں کر رہے ہوتے. تو اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں ہیں اس میں سیکھنے کے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. نظم و ضبط ایک نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس میں ہم اپنے ہی گھروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا نظم و ضبط کیسا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے خاوند کے ساتھ، یا اپنے گھر کو کا انتظام کرنے میں. یخرجو نکلتا ہے من بطونہا ان کے پیٹوں سے، شرابن شراب یعنی ڈرنک، مختلفن مختلف قسم کی، الوانہ اس کے رنگ، فیہی اس میں. شراب جو ہے نا پینے کی چیز کو کہتے ہیں اردو میں، یعنی ہم اس کو شراب و خمر کی کیٹیگری میں ڈالتے ہیں، لیکن شرابن پینے کی چیز. اور کس کی طرف اشارہ ہے؟ شہد کی طرف. اور اس شہد کے مختلف الوانہ اس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں. فیہی اس میں شفاؤن شفا ہے، للناسی لوگوں کے لیے. تو شہد کے کئی رنگ ہوتے ہیں. اس میں بھی آپ اگر کبھی ایسی کسی جگہ پر جائیں نا، شہد کی فیکٹری میں چلے جائیں، یا کوئی ایسی جگہ جہاں بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ آپ باہر کہیں جاتے ہیں نا، تو کچھ لوگوں نے وہ دیسی شہد کے وہ پکڑے ہوتے ہیں، اور اس میں نا وہ باٹلز میں بند ہوتے ہیں. میں بڑی حیران ہوئی، وہ ڈفرینٹ کلرز کے تھے. پھر آپ کو ان سے پوچھنا پڑتا ہے کہ بھئی اس کے کیا کیا فوائد ہیں، اور یہ الگ الگ کیسے ہیں. سبحان اللہ. کوئی زرد ہوتا ہے، کوئی سفیدی مائل، کوئی سرخی مائل یا سیاہی مائل ہوتا ہے. تو ظاہر ہے اگر یہ مختلف رنگوں کے ہیں تو ان کے خواص بھی پھر مختلف ہیں، کچھ میں مشترکہ خواص ہوتے ہیں. لیکن فرمایا کہ فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. ٹھیک ہے. تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو شہد پیتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ مومن کو طاقت حاصل کرنے کے لیے مہینے میں 3 دفعہ تو ضرور شہد دینا چاہیے. وہ کھجور کی طرح ہمیں بھی شہد پتہ کب یاد آتا ہے؟ جب ہمارا گلا خراب ہوتا ہے. تو حالانکہ شہد تو کہتے ہیں یادداشت کے لیے بھی بڑی بہترین چیز ہے. تو جب بھی سنیں، جیسے آج ہی آپ نے یہ سنا ہے تو پھر سے روٹین میں شامل کریں، ابھی 1 چمچ لے لیں، یا پھر مہینے میں جو ہے 1 2 3 دفعہ تو ضرور لیں انشاءاللہ. ان فی ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں واسطے اس قوم کے جو غور و فکر کرتے ہیں. تو غور و فکر کرتے ہیں یعنی دیکھتے ہیں کہ کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو میرے لیے مطیع کر دیا ہے، اور یہ کیسے میرے لیے نکالتی ہیں. ٹھیک ہے. اور جہاں تک یہ بات فرمائی کہ فیہ شفاء للناس، اس میں میں وہ حدیث پڑھ دیتی ہوں، آپ لوگوں نے پہلے سے بھی سنی ہوگی. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگے میرے بھائی کا پیٹ خراب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو شہد پلاؤ. اور دوبارہ آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ شہد پلانے سے تو اس کا پیٹ اور خراب ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا قول سچا اور تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، جاؤ اسے پھر شہد پلاؤ. اور تیسری بار آیا اور کہنے لگا میں نے شہد پلایا لیکن اسے اور زیادہ پاخانے لگ گئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا اللہ نے سچ کہا اور تیرے بھائی کے پیٹ نے جھوٹ کہا. اب کی بار اس نے شہد پلایا تو وہ تندرست ہو گیا. بخاری کتاب الطب کی یہ حدیث ہے. تو اسی طرح پیٹ میں بھی کوئی آپ کو مسائل ہوں تو فوراً شہد کا خیال آئے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا کہ اس میں شفا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک اور حدیث ہے جو بخاری کتاب الطب میں ہی آئی ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزوں میں شفا ہے، شہد پینے میں، پچنے لگانے میں، اور آگ سے داغ دینے میں، مگر میں اپنی امت کو داغنے سے منع کرتا ہوں. ٹھیک ہے. داغنا نہیں ہے، اور بعض اوقات کچھ لوگ وہ ٹیٹوز سے بھی کرتے ہیں نا، وہ چیزیں منع ہیں، لیکن پچنے لگانے میں بھی جو ہے وہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی لگوائے تھے نا. ٹھیک ہے. تو وہ آپ بطور یعنی علاج استعمال کریں اس کو، اور ساتھ میں شہد بھی.
لیکن بات کیا ہو رہی ہے، آیت کا اختتام کہاں پر ہو رہا ہے؟ جو غور و فکر کرتے ہیں. تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ان چیزوں میں غور و فکر کرتے ہیں، اور پھر ان کو غور و فکر کر کے نا خالی علم حاصل نہیں کرنا، ان کو اپنی زندگیوں میں شامل رکھنا ہے. ٹھیک ہے؟ تو جیسے اب یہاں پر یہ جو چیزیں بتائی جا رہی ہیں، آج آپ یہ دیکھیں کہ ہم جب بھی ہم بیمار پڑتے ہیں نا، تو ہمیں طب نبوی کی بجائے پہلے ہمیں اپنی یہ جو دوسری میڈیسن ہے نا ان کا خیال آتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو وہ بھی ظاہر ہے، اس میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے لوگوں نے وہ پیدا کی ہیں اور بنائی ہیں، لیکن ان میں مسئلہ کیا ہے کہ اس میں سائیڈ افیکٹس کے چانسز زیادہ ہیں. ٹھیک ہے؟ اور یعنی کوئی بھی چیز لے لیں، کیونکہ اس میں کیمیکل جس طرح سے ایڈ کیے جاتے ہیں، جبکہ ایلوپیتھی یا یہ جو طب نبوی ہے نا، اس میں یہ خطرات نہیں رہتے. ٹھیک ہے؟ اور جیسے اب یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ حدیث کا جو مفہوم اب آپ یاد کریں کہ وہ آدمی بار بار آ رہا ہے اور کہہ رہا ہے میرے بھائی کے پیٹ میں ابھی بھی درد ہے. تو اس کی وجہ کیا تھی کہ آپ یہ دیکھیں کہ جیسے اینٹی بایوٹک آپ کو بار بار لینی پڑتی ہے. ٹھیک ہے؟ لیکن آپ نہیں گھبراتے، کیونکہ یقین اور ایمان ہوتا ہے نا کہ بھئی مجھے عام میڈیسن سے آرام نہیں آ رہا، تو مجھے اسے بار بار لینی ہے. یہی صورتحال تو طب نبوی میں ہوتی ہے نا. اور اسی طرح جیسے اب مجھے ایک دم سے یاد آ رہا ہے کہ بعض اوقات کچھ روحانی بیماریاں ہوتی ہیں، کوئی کسی پر جادو ہوا ہوتا ہے، کوئی ایسی اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں. تو اگر ان کو ہم کہتے ہیں نا کہ آپ نظر لگنے کی دعائیں پڑھیں، جادو سے بچنے کی دعائیں، وہ اجوا کھجور یا کوئی بھی جو کھجور گھر میں ہے اس کو 7 دفعہ صبح 7 کھجوریں لیں، تو یا سورہ الفاتحہ میں شفا ہے، یہ یعنی ہمارے یقین کی بات ہے نا. تو لوگ کیا کرتے ہیں، ایک دفعہ پڑھتے ہیں پھر کہتے ہیں نہیں مجھے تو وہ فائدہ نہیں حاصل ہوا. ٹھیک ہے؟ اسی طرح کوئی بھی ریمیڈی وہ شروع کرتے ہیں زندگی میں، لیکن تنگ آ جاتے ہیں. تو وہ کیوں ایسا کیوں ہوتا ہے کہ وہ ایمان نہیں ہوتا؟ اب یہاں پر یہ جو آدمی کا اس کے بھائی کا پیٹ خراب ہے، تو اس کو اتنی مقدار میں شہد کی ضرورت تھی، پہلے شہد نے اس کے پیٹ کی صفائی کی ہے ساری. آپ یہ دیکھیں اینٹی بایوٹک بھی یہی کرتی ہے. میں نے تو عموماً دیکھا تھا بچوں میں، اب آج کل تو میں دیتی نہیں ہوں ان کو. تو بچوں کو جب دی جاتی تھی وہ تو لگی ان کو کھانسی نزلہ زکام تھا، لیکن وہ ان کا پیٹ خراب کر دیتی تھی. تو میں اس زمانے میں ظاہر ہے اتنا تو نالج نہیں تھا، تو میں کہتی تھی یہ کیسی دوائی ہے جس نے ایک بیماری کو ختم کرنے کی بجائے پیٹ خراب کر دیا. لیکن وہ پھر مجھے آہستہ آہستہ پتہ چلا کہ وہ جو کنجیشن ہوئی ہوتی ہے سینے میں، وہ ساری کہیں کسی راستے سے نکالنی ہوتی ہے نا. تو یہاں پر بھی وہی ہے کہ شہد نے پہلے اس کے پیٹ کو صاف کیا ہے، پھر اس کے بعد جب اس کو دیا گیا شہد تو اس نے اپنی شفا والا کام شروع کیا اور اس کو آرام آ گیا. سبحان اللہ. تو اب یہاں پر یتفکرون یہی ہے کہ ہمارا ایمان ہو، ہم غور و فکر کریں اور پھر ان چیزوں کو حقیقتاً اپنی زندگیوں میں شامل بھی کریں. پھر اس کے بعد فرمایا واللہ خلقکم، اور اللہ نے پیدا کیا تم کو، ثم یتوفاکم، پھر وہ فوت کرتا ہے تم کو. وَمِنْکُمْ، اور تم میں سے من جو یردو لوٹایا جاتا ہے الی ارذل الامور، طرف اپنی نکمی عمر کے، لکیلا تاکہ نہ یعلم جانے، بعد علم شیئا بعد علم کے کچھ بھی، ان اللہ علیم قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ خوب علم والا قدرت رکھنے والا ہے. اب پیچھے جو اتنی بے شمار نشانیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی بتائیں، اور ان کو اگر آپ ایک ایک ہی چیز لے لیں، جیسے دودھ ہے، شہد ہے، تو پورا پورا لیکچر کیا کتنی ہی ریسرچز ہیں جو ختم ہو جائیں ان پر نا. تو اور ساتھ ہی اب یہاں پر انسان کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ دیکھو تو تمہیں بھی رب نے پیدا کیا ہے، پھر وہ تمہیں فوت کرے گا. ٹھیک ہے؟ تو رب ہی کی قدرت اور عظمت ہے، اسی کی ملکیت ہے، اسی کی بادشاہت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا اور وہی مالک ہے. یہ جو بیچ کا عرصہ ہمیں یہاں پر رہنے کے لیے دیا گیا ہے نا، تخلیق سے لے کر فوت ہونے تک، یہ والا مرحلہ، یہ دراصل ہم نے آخرت کی تیاری کے لیے استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ یعنی وہاں پر اپنا مقام اچھا بنانا ہے انشاءاللہ. کیونکہ ابھی مکھی کی بات ہوئی نا، تو مکھی کو ہی دیکھ لیں، کتنا نظم و ضبط پایا جاتا ہے نا اس کی زندگی میں، کتنی اطاعت ہے اس کے اندر، اور وہ کیا کر رہی ہے، اس کی طرف وحی کی گئی ہے کہ تم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، اور وہ جو کھانا وہ بنا رہی ہے وہ اس کے اپنے نہیں کام آ رہا، وہ انسان کے کام آ رہا ہے. لیکن رب نے جب اس کو حکم دے دیا تو وہ یہ کر رہی ہے. بالکل اسی طرح تمہیں رب نے پیدا کیا ہے، وہی تمہیں فوت کرے گا. تو تمہاری بیچ کی زندگی کا مالک بھی وہی ہے، اس نے تمہیں زندگی گزارنے کے لیے جو طریقے سکھائے ہیں اس کے مطابق عمل کرو. اور پھر جو آگے فرمایا کہ جیسے یہ ساری مکھیاں جیسے تمہارے سامنے پیداوار کرتی ہیں اور پھر اس کے بعد مرتی ہیں، اسی طرح جو دودھ دینے والی گائیں ہیں، بھینسیں ہیں، بکریاں، سب مرتی ہیں. تو تم بھی
جیسے ایک پروسیس پہ چلا دیے گئے ہو. یعنی ایک عمر ہوتی ہے کہ تم کھانا کھاتے ہو تو تمہارا قد بھی بڑھتا ہے، ہمت بھی بڑھتی ہے، اور یعنی توانائی حاصل کرتے ہو، علم اور عقل میں بھی اضافہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ دیکھتے ہیں نا کہ جوں جوں عمر زیادہ ہو رہی ہے تو کھانا کھا کے ہی تھوڑی حواس بحال ہوتے ہیں، اور سر میں بھی ایسا لگتا ہے کہ عقل کی بھی قوت آ گئی ہے. تو لیکن یہی کھانا ہوتا ہے کہ ایک مخصوص وقت میں جا کر آپ کو توانائی نہیں دیتا، ہضم ہی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، وہی غذائیں آپ کھاتے ہیں تو لیکن برعکس اثرات شروع ہو جاتے ہیں، ڈاؤن فال شروع ہو جاتا ہے، یردو الی ارذل الامور آ جاتی ہے. وہی پرانے یعنی بچپن کی طرف انسان لوٹنا شروع ہو جاتا ہے جب اس کے لیے غذائیں نہیں تھیں، اس کو ہضم نہیں ہوتی تھیں، ماں نے اس کو یوز ٹو کیا. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی عمر سے بچائے کہ جس میں کھانا بھی طاقت دینے کی بجائے اور کمزوری دیتا ہے. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا، آپ بیمار ہوں، مزمل ہوئے ہوں تو کھانا کوئی کھا لیں یا کوئی ایسی آئرن کی ٹیبلٹ ہی لے لیں تو وہ پیٹ میں کچھ اور ہی اثرات پیدا کرتی ہے. آپ اور یعنی کہ ڈاؤن فیل کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ میرے سسٹم کو کیا ہو گیا. ٹھیک ہے، اور پھر عقل کم ہونا شروع ہو جاتی ہے بڑھاپے میں. یہ دیکھیں، بھولنا شروع ہو جاتا ہے انسان، سیکھی ہوئی باتیں جو بالکل اس کی روٹین میں شامل ہوتی ہیں، عادت میں شامل ہوتی ہیں، وہ نکل جاتی ہیں. پھر ارذل عمر ہے کہ بچوں کی طرح ضد کرنے لگتا ہے. آپ میں سے بہت سے لوگوں نے ایسے لوگوں کا مشاہدہ کیا ہوگا، جیسے مجھے اپنے سسر یاد آ رہے ہیں. تو وہ کافی عرصہ اس حالت میں رہے. تو یعنی ان کے بچے بھی یہی کہتے تھے کہ کتنے عرصے تک انہوں نے اپنے بچوں کو پالا اور میتھ جتنا کرتے تھے، لیکن جب وہ اس میں سے نکلے تو اپنے ہی کام ان کو بھول گئے. ٹھیک ہے، یعنی اپنے بھی بدن کا ہوش نہیں رہا. تو اسی ارذل عمر سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول نے بھی پناہ مانگی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی زندگی سے پناہ مانگا کرتے تھے. بخاری کتاب و تفسیر میں آتا ہے، وہ دعا بھی آپ کو سکھائی گئی ہے نا، اللہم انی اعوذ بک من ارذل العمر. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی ذلت کی عمر سے بچائے جس میں آپ محتاج ہو جاتے ہیں، یعنی آپ اپنے کام کرنے کے قابل نہیں ہیں، دوسروں کے در پہ پڑے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ اب فی زمانہ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے تو قرآن میں اتار دیا نا کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو اور اس پر اجر و ثواب بہت رکھ دیا. لیکن اب یہاں پر تو یہ حال ہے کہ عام، اور یہ عموماً جو ہے مسلم معاشروں میں بھی پھیلتا چلا جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کو اولڈ ہوم میں چھوڑ دیا جاتا ہے، وہ ارذل عمر میں چلے گئے ہیں، وہ آپ کے کسی کام کے نہیں ہیں. کچھ تو یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ ایسے لوگ جو کہ یعنی پائپس کے سہارے زندہ ہیں، گیس سانس کی نالیوں کے یعنی مشینوں کے سہارے زندہ ہے، تو ان کی زندگی ختم کر دی جائے نعوذ باللہ من ذالک. تو حالانکہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ اگر کسی مسلمان کو اس حالت میں لوٹاتے ہیں نا تو یہ تو دراصل اس کے گناہوں کا کفارہ بن رہا ہوتا ہے اور اس کے اوپر والوں کی آزمائش ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کسی عام حالات میں ایک روٹین میں زندگی گزارنا ایک الگ ہے، لیکن کسی ایسے انسان کے ساتھ ساتھ زندگی گزارنا اور صبر کرنا، اس پہ اس کو برداشت کرنا، تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ وہ اجر و ثواب جو آپ نے نیکیاں یعنی بڑے بڑے اعمال کر کے کمانا تھا، وہ ہو سکتا ہے آپ اس طرح کما رہے ہوں. اسی طرح وہ بندہ جو بیمار پڑا ہے وہ عبرت کی مثال ہے نا ہمارے لیے، تاکہ انسان کو اپنا آپ نہ بھولے کہ ہم جو طاقت حاصل کر لیتے ہیں تو کس طرح سے متکبر ہو جاتے ہیں، کس طرح اللہ ہی کی زمین پر اکڑ کر چلتے ہیں، اور بعض اوقات دوسروں کو باتیں کرتے ہیں، بعض اوقات علم آنے پر ہم جاہل لوگوں کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرتے ہیں. تو یہ دراصل یہ سب کچھ کیا ہے، یہ تم میں سے کوئی ایسا ہے جو لٹایا جاتا ہے ارذل عمر کی طرف تاکہ وہ کچھ نہ جانے علم حاصل کرنے کے بعد کچھ بھی. بے شک اللہ تعالیٰ خوب علم والا ہے، خوب قدرت والا ہے. وہی جانتا ہے کہ کس کو کس حال میں رکھا جائے، اور وہ ہر اس پر قدرت رکھتا ہے. یعنی قدرت آپ یہ دیکھیں نا کہ وہی خوراک جو آپ کو بچپن میں توانائی دے رہی ہے لیکن اب وہ نہیں دے رہی، تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی ہے قدرت. وہی مسبب الاسباب ہے کہ اسباب وہ کام نہیں کرتے جو کہ وہ پہلے کرتے تھے. ٹھیک ہے، اتنی آیات کی انشاءاللہ تلاوت سنتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخْلِ
النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. سائمہ تلاوت جو ہے نا بالکل صحیح ہے، آواز سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، بہت اچھا وہ خراب ہو جی. میرا خیال ہے میں نے اونچا نہیں کیا نا آج تلاوت کو. ٹھیک ہے. واللہ اور اللہ نے فضلہ فضیلت دی بعدکم تم میں سے بعض کو علی بعضٍ اوپر بعض کے پھر رزق میں، یعنی کچھ کو زیادہ رزق دیا جاتا ہے، کچھ کو کم دیا جاتا ہے، یعنی ایک دوسرے کے اوپر درجات میں فضیلت دے دی. درجات یعنی رزق کے اعتبار سے. فَمَن الَّذِينَ تو پھر وہ لوگ ماں یہاں پر نہیں کے سینس میں، فَمَن الَّذِينَ تو نہیں وہ لوگ فُضِّلُوا جو فضیلت دیے گئے برعادی پھیرنے والے یا لوٹانے والے رزقہم اپنا رزق علی ما ملکت اوپر ان کے جن کے مالک ہوئے ایمانہم ان کے دائیں ہاتھ، یعنی وہ اپنا رزق اپنے غلاموں پر نہیں پلٹاتے. فہم تو وہ فی ہی اس میں سواؤن برابر ہو جائیں، یعنی ہم میں سے کوئی مالک یہ نہیں کرتا کہ اپنے غلاموں کو اتنا مال دے دے کہ وہ اس کے ساتھ ملکیت میں برابر آ جائیں. افبنعمت اللہ کیا بھلا اللہ کی نعمت کا یجحدون وہ انکار کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم میں سے بعض کو بعض پر رزق کے معاملے میں فضیلت دی. ٹھیک ہے. رزق میں اب تمام چیزیں آ جاتی ہیں، مال و دولت ہے، آسائشیں ہیں، جو بھی گھر ہیں، گاڑیاں ہیں یا جو بھی چیزیں ہیں. تو دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ تقسیم رکھی ہے، اور اس میں کیا ہے کہ اسی سے دنیا کا نظام چل رہا ہے. کوئی مالک ہے، کوئی غلام ہے، کوئی آقا ہے، کوئی اس کا اسی طرح غلام ہے. اور اسی طرح آفیسز میں آپ یہ دیکھ لیں یا گھروں میں آپ دیکھ لیں کہ مختلف درجات کے لوگ ہیں، یعنی اپنے سوشل سٹیٹس کے اعتبار سے. تو لیکن ہوتا کیا ہے کہ آپ نے کبھی دیکھا ہو کہ ایسا ہو کہ کوئی مالک اپنا مال اپنے غلام کو فَمَن الَّذِينَ فُضِّلُوا برعادی نہیں ہیں وہ لوٹانے والے رزقہم اپنے رزق کو، یعنی اپنے رزق کو وہ اپنے غلام کو نہیں دیتے علی ما ملکت ایمانہم وہ جن کے ان کے مالک ہیں دائیں ہاتھ، یعنی اپنے غلاموں کو وہ رزق نہیں دیتے کہ وہ اس میں ان کے برابر ہو جائیں. تو کیا بھلا اللہ کی نعمت کے یجحدون وہ انکار کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یعنی تم تو اپنے غلاموں کو اس طرح عطا نہیں کرتے کہ وہ تمہارے برابر آ جائیں اور تمہارے ساتھ یعنی شریک ہو جائیں. اور آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ عموماً خاندانوں میں بھی ہوتا ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ یہ صرف یہاں عام لوگوں کی بات کی جا رہی ہے، خاندان میں تو زیادہ شریکہ ہوتا ہے نا. اور کبھی ایک گھر کے لوگ یہ نہیں چاہتے کہ وہ دوسروں کو یعنی ایک ہی گھر میں اگر دو بھائی رہتے ہیں تو ایک بھائی یہ نہیں کرتا کہ اگر میرے پاس بہت ساری نعمتیں آ گئی ہیں تو میں دوسرے کو اپنے ساتھ برابر کر لوں. ہو سکتا ہے انسانیت کی وجہ سے وہ اس کی مدد وغیرہ کرے، لیکن وہ اتنا نہیں کرتا کہ اس کو اپنے ساتھ برابر کر لے. اور جہاں پر غلاموں کا معاملہ ہے وہاں پہ تو بالکل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. یعنی غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں مومنین، لیکن یہ تو نہیں ہے کہ آپ ان کو اتنا مال دے دیں کہ وہ آپ کے برابر کے حصے دار بن جائیں. تو یہاں پر دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ مثال دے کر انسان کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، اس کی ساری مخلوق ہے، اور وہ صفات الوہیت میں کسی کو شریک نہیں کرتے اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے.
یہاں پر دراصل شرک کی نفی کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے اپنے اختیارات، اپنی ملکیت میں ان دیوی دیوتاؤں کو شریک کر سکتے ہیں جن کو تم اللہ کے شریک بنائے بیٹھے ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ ڈائریکٹ اللہ سے نہیں نہ مانگتے تھے یہ لوگ، کیا کرتے تھے کہ کہتے تھے کہ اللہ نے اپنے کچھ اختیارات میں تصرف دے رکھا ہے ان دیوی دیوتاؤں کو، اور اسی طرح سے ایک سے بڑھ کر جو ایک سے زیادہ الہوں کا جو تصور ہے، ٹھیک ہے، کہ فلاں الہ یہ کرتا ہے اور دوسرا یہ کام کر رہا ہے، اس نے اس کو یہ والا اختیار تفویض کر رکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کیا ہے، دراصل یہ اللہ کی نعمتوں کا انکار ہے، ٹھیک ہے، کہ یعنی جو ہے تمہارا حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہو، سب کچھ تو دیا اس نے لیکن اس کے ساتھ تم نعوذ باللہ شریک ٹھہراتے ہو۔ پھر اس کے بعد فرمایا واللہ، اور اللہ نے جعل بنایا لکم تم میں سے من انفسکم تمہارے نفسوں میں سے ازواجن جوڑے، وجعل لکم اور بنایا تم میں سے من ازواجکم تمہارے ازواج میں سے بنینا بیٹے، و حفدہ اور پوتے، و رزقکم اور اس نے رزق دیا تم کو من الطیبات پاکیزہ چیزوں میں سے۔ افا بالباطلی، کیا بھلا باطل پر یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں، و بنعمت اللہ اور اللہ کی نعمت کا ہم یکفرون وہ انکار کرتے ہیں۔ اب یہاں پر بھی انسان کو اللہ اپنی نعمتیں یاد کروا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے نفسوں سے تمہارے جوڑوں کو بنایا، یعنی تمہارے اسپاؤس پیدا کیے اور پھر ان اسپاؤس سے تمہیں عطا کیے بیٹے اور پوتے اور پاکیزہ چیزوں میں سے رزق دیا۔ اب یہاں پر دراصل اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پاک ہے۔ ایک تو یہ کہ تم اپنے لیے، اوپر والی آیت میں جو آ رہا ہے نا کہ تم اپنے لیے تو اپنے اختیارات میں اپنے غلاموں کو شریک نہیں کرتے، لیکن اللہ کی نعمتوں کا کیسے انکار کرتے ہو کہ اللہ کی ملکیت ہیں تمام چیزیں، اور تم اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے شریکوں کو بلاتے ہو کہ تم سے مصیبتیں دور کی جائیں یا تمہیں نعمتیں عطا کی جائیں، ٹھیک ہے، تو یہ دراصل کیا ہے، افبنعمت اللہ یجحدون، یہ بھی ان کا کیا ہے، شرک ہے۔ اور دوسرا یہاں پر جو اس آیت میں ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا حال کیا ہے کہ اس کو تو بیوی بچوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے بغیر وہ رہتے نہیں اور نہ ہی تمہاری نسلیں چلتی ہیں، لیکن اللہ کے ساتھ تم کیسے اولاد تجویز کر سکتے ہو؟ اللہ تعالیٰ تو ان تمام خامیوں سے پاک ہے اور اس نے تم کو پاکیزہ چیزوں میں سے رزق دیا، تو کیا تم باطل پر ایمان لے آتے ہو؟ یعنی وہ خالق کی کیا جس کے آگے یہ پھر یعنی جس کی آگے بچے ہوں، ٹھیک ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ دراصل شرک ہی کی تردید کی جا رہی ہے کہ یہ سب کچھ تمہاری ضرورت ہے، یہ اللہ کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ جب بیٹے اور پوتے ہوتے ہیں تو ظاہرہ انسان پھر وراثت کا مالک بنتا ہے، اور پھر وہ وراثت جو ان سے آگے بھی تقسیم ہوتی ہے تو اس کے اختیارات کہاں رہ جاتے ہیں، کیونکہ مخلوق تو مخلوق ہی ہے نا، اس کا تو اپنا کچھ بھی نہیں ہے، اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، اللہ کا ہی عطا کردہ ہے۔ اور یہاں پر یہ بھی ہے کہ یہ نعمتیں ہی ہیں جو انسان کو گنوائی جا رہی ہیں کہ انسان ان نعمتوں کو پا کر بھی اللہ کا شکر گزار نہیں ہوتا، بلکہ آپ دیکھتے ہیں نا کہ بیٹوں پوتوں کے لیے دعائیں انسان کس کے حضور جا کے کر رہا ہوتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہاں پر وحدانیت کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اللہ کے ساتھ ایسی کوئی کمزوری نہیں لگی ہوئی ہے۔ افا بالباطل یؤمنون، کیا بھلا پھر وہ باطل پر ایمان لاتے ہیں، یعنی اللہ کے علاوہ دوسروں کو سہارا بناتے ہیں اور ان سے مانگتے ہیں، وبنعمت اللہ ہم یکفرون، اور اللہ کی نعمتوں کا وہ انکار کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَيَعْبُدُونَ، اور وہ عبادت کرتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ما لا یملکو، جو نہیں ہے مالک، لہم، اس کے لیے، ان کے لیے، رزقاً رزق، من السماواتی، آسمانوں میں سے، والارضی، اور زمین کے، شیئن، کچھ بھی، ولا یستطیعون، اور نہ ہی وہ استطاعت رکھتے ہیں۔ اس آیت میں بھی وہی فرمایا جا رہا ہے کہ جن معبودان باطل کو تم اللہ کے مقابل لا کھڑا کرتے ہو وہ تو تمہارے لیے آسمان و زمین کے کسی بھی رزق کے مالک نہیں ہیں، یعنی وہ یہ نہیں کر سکتے کہ اللہ کا اذن نہ ہو تو رزق کھینچ کر تمہاری طرف لے آئیں، اور نہ ہی وہ اس بات کی استطاعت رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ تمام وہ چیزیں نا جو انسان کو دنیا میں سمجھ آتی ہیں۔ اب جیسے ابھی یہاں پر جو پچھلی آیت میں خالق ہی کی تعریف جو ہے نا بیان کی جا رہی ہے، تو مسئلہ پتہ کیا ہے کہ ان کے ہاں رب کا تصور ہی کلیئر نہیں ہے نا، مشرکوں کا اللہ کی ذات کے متعلق تصور ہی غلط ہے، اس لیے وہ اللہ کے متعلق جو بھی مثالیں چسپاں کرتے ہیں حقیقت سے اس کا کوئی بھی واسطہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اب وہ کیا کرتے ہیں
کہ جیسے خود تو پسند نہیں کرتے، آیت نمبر 71 میں جیسے فرمایا، خود تو یہ پسند نہیں کرتے کہ اپنے غلاموں کو اپنے برابر لے آئیں، لیکن اللہ کے ساتھ کیسے یہ کر دیتے ہیں۔ پھر اسی طرح خود ان کو تو کمزوریاں لاحق ہیں، زوج ہیں، ان کے بچے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ تمام چیزیں دراصل توحید کے ثبوت کے لیے پیش کی جا رہی ہیں، اور آج بھی آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ کسی کے سامنے توحید کا بیان رکھتے ہیں نا، تو وہ کس طرح آپ کو الجھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، جیسے کسی عیسائی کی بات ہی لے لیں، تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو یعنی عیسیٰ علیہ السلام اور نعوذ باللہ جبریل علیہ السلام کو بھی وہ معبود ٹھہراتے تھے۔ تو مسئلہ پتہ کہاں پر ہے؟ ان کا اللہ کے بارے میں تصور خراب ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی وہ رب ہی کیا جو جس کے اولاد ہو، یا یہ کہ اس کے لیے یہ تصور بھی کیا جائے، جیسے آیت نمبر 73 میں فرمایا کہ کوئی اس کے اختیارات میں تصرف کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ کو دراصل دنیا کے بادشاہوں کی طرح لیتے ہیں۔ جیسے دنیا کے بادشاہ تک پہنچنے کے لیے آپ کو کسی وزیر کی مدد لینی پڑتی ہے نا، اسی طرح سے عموماً اور مسلمانوں میں بھی یہ رویہ پایا جاتا ہے نا کہ ڈائریکٹ اللہ کو پکارنے کے بجائے کوئی نہ کوئی در تھام لیتے ہیں اور پھر اس پر یقین کر لیتے ہیں کہ ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح انہیں یہ لگتا ہے کہ اللہ کے اختیارات میں یہ لوگ شریک ہیں اور ان کو کوئی رزق پہنچانے والے ہیں۔ تو انہی سب چیزوں کو یہاں پر سمجھایا جا رہا ہے کہ پہلے تو الہ کے تصور کو سمجھنے کی ضرورت ہے نا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان و زمین کے تمام رزق کا مالک ہے، اس کے ہی خزانے ہیں، ان خزانوں میں اپنی مرضی سے تصرف کرنے کا کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ نے کبھی دیا ہے، الا یہ کہ اس کا اذن ہو، ٹھیک ہے۔ جیسے اگر انبیاء کے ذریعے ہمیں کچھ حاصل ہوا یا جو بھی چیزیں ہیں وہ اللہ کے اذن سے حاصل ہوتی رہی ہیں۔ اور اسی میں مجھے بلکہ وہ عیسائیت کے حوالے سے بھی یہ بات یاد آ رہی تھی کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کیوں قرار دیتے تھے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دے دیا تھا، مردوں کو زندہ کرنے کا، جیسے یا پھر یہ کہ پرندے کی مورت بناتے تھے تو اس میں پھونک مارتے، لیکن اللہ تعالیٰ واضح طور پر قرآن میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے اذن سے اس میں جان پڑتی تھی، ٹھیک ہے۔ یہ باتیں بہت سمجھنے کی ہیں کہ یہ اللہ کے اذن سے ہی ہوتا ہے، اور یہ دراصل کیا ہے کہ نعوذ باللہ یہ اس کو اپنے شرک کی دلیل میں لے جاتے ہیں اور ایسی باتیں کرتے ہیں۔ تو ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ جہاں پر بھی معجزہ وقوع پذیر ہوتا ہے، یعنی اسباب سے ہٹ کر کوئی کام ہوتا ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ وہی دراصل وہ اللہ ہی کی قدرت سے ہو رہا ہوتا ہے۔ کسی انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ انسان کو کوئی رزق پہنچا سکے اگر اللہ کا اذن نہیں ہے، اور نہ ہی وہ ایسی کوئی استطاعت رکھتے ہیں۔ تو پھر اب یہ ساری بتانے کے بعد فرمایا فلا تضربوا للہ الامثال، تو اللہ کے لیے مثالیں نہ بیان کرو۔ اس میں ہمارے لیے جو ہم پچھلے لیکچرز میں بھی پڑھتے رہے نا کہ وہ ایسی چیزوں کو دین کا حصہ بنا دیتے، یا پھر جو بھی انہوں نے معبودان باطل اللہ کے مقابل کھڑے کیے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ علم نہیں رکھتے ہیں، وہی کا علم ان کے پاس نہیں ہے۔ تو توحید کو سمجھنے کے لیے نا اسماء الحسنہ کا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء کیا ہیں، اس کا مفہوم کیا ہے، اللہ کی صفات کیا ہیں، اللہ کے افعال کیا ہیں، جب ہم وہ پڑھیں گے نا تو ہمیں پتہ چلے گا کہ خالق اور مخلوق کا تو کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ کچھ کہا ہی نہیں جا سکتا، یعنی کہا کمپیریزن کہ کیا ہی نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے۔ لیسا کمثلہ شیء، اس جیسی تو کوئی مثال ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثالیں نہ بیان کرو کہ تم ایسے کرتے ہو تو ویسے ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ۔ ان اللہ یعلم، بے شک اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے۔ یہاں پہ رک کے میں صرف اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی کہ ہم تہیہ کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اسماء کا علم حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور اگر کوئی ہم میں سے کر چکا ہے تو اس کو رپیٹ کرتا رہے، دوسروں کو بھی سکھاتا رہے، یہ بہت ضروری ہے۔ آپ یہ دیکھیں جو مین بنیادی باتیں نا اللہ تعالیٰ کے بارے میں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قدیم ہیں، مخلوقات ساری حادث ہیں، ٹھیک ہے، اور اللہ کا علم قطعی ہے، مطلق ہے، اس کی صفات ساری کی ساری مطلق ایبسولوٹ ہیں، کامل ہیں، اور اللہ کی جو بھی صفات ہیں نا، یا جو بھی اللہ تعالیٰ کے ہیں، وہ اللہ کی ذاتی ہیں، کسی سے نہیں لی ہوئی اس نے، اور نہ ہی ان کو اللہ تعالیٰ نے اکتساب کیا یعنی حاصل کیا، اور اللہ تعالیٰ ازل سے بھی پہلے سے ہے، یعنی وہ ایسا اول ہے کہ اس کا کوئی اول نہیں، وہ ایسا آخر ہے کہ اس کا کوئی آخر نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے،
ٹھیک ہے. اور پھر یہ کہ آپ جب اللہ کی صفات اور اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارک کو پڑھیں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کی ہر اسم مبارک کامل صفات رکھتا ہے، مطلق ہے، ایبسولوٹ ہے اور اس کا اپنا ہے. اس میں سے اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ لوگوں کو دے دیتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ رحیم ہیں تو ہمارے اندر بھی رحم کرنے کی تھوڑی سی وہ پائی جاتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اللہ کے مقابل آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یا یہ کہ ہم سے لوگ مانگنا شروع کر دیں، نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ جو تصورات ہیں توحید اور شرک کے، ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے، تاکہ کیونکہ یہ وہ کلمہ ہے نا جس پر کہا گیا اہل کتاب کو بلاؤ. اہل کتاب کو کیا، جیسے اب آپ یہ دیکھیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے پاس جو قرآن ہے، یہ ہندوؤں یا سکھوں کی بھی جو کتابیں ہیں، تو میں بھی ان میں جو توحید کے تصورات ملتے ہیں تو ہو سکتا ہے یہ بھی کہیں کی وحی کی بکس ہوں. تو جو بھی ہے آپ ان کو تعالوا الی کلمۃ سوا، ایک کلمے کی طرف بلائیں گے. جب آپ تبلیغ کریں گے نا تو ہم اس بات پر بحث نہیں کریں گے کہ دوسرا کیا پہنے ہوئے ہے، دوسرا کیا کھا رہا ہے. پہلی بات جو آگ سے بچانے والی ہے وہ توحید ہے، اس کی طرف ہم نے لے کر آنا ہے. اور اس کے لیے آپ دیکھیں، اگر آپ کی نیت سچی ہوگی نا، خیر خواہی ہوگی، تو آپ کو دلائل اللہ تعالیٰ سجھا دیں گے. اور بڑے آسان واضح دلائل ہیں جو کہ عام انسان کی بھی سمجھ میں آ جاتے ہیں. اور ان کی اپنی کتابوں میں بھی وہ لوگ جو کہ کسی حد تک کتاب سے جڑے ہوئے ہیں نا، یعنی اہل کتاب ہیں، یہود و نصارہ ہیں یا دوسرے لوگ ہیں، ان کی اپنی کتابوں میں بھی یہ دلائل پائے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی فرما دے کہ ہم بھی نہ بہکیں ان کی شرکیہ دلائل سے، اور ان کو بھی جو ہے توحید کی طرف لائیں. ضرب اللہ، بیان کی اللہ نے، مثلا ایک مثال، عبدن، غلام کی، مملوکن جو مملوک ہے، لا یقدر نہیں قدرت رکھتا، علی شیئن اوپر کسی چیز کے، ومن اور جس کو رزقناہ رزق دیا ہم نے اس کو، منا اپنی طرف سے، رزقن حسنا اچھا رزق، فہو ینفقو تو وہ خرچ کرتا ہے، منہ اس سے، سرن پوشیدہ چھپا ہوا، وجہرن اور علانیہ کھلے، حل کیا یستوون کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں، تو نہیں برابر ہو سکتے. تو اللہ کی تعریف بیان کی گئی، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ اکثریت ان کی علم ہی نہیں رکھتی ہے، یعنی وہ سیکھنے کو تیار ہی نہیں ہے اور نہ ہی وہ یہ جانتی ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک اور مثال بیان کر دی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بیان کی مثال ایک ایسے انسان کی جو مملوک ہے، غلام ہے، وہ کسی بھی چیز پر قدرت نہیں رکھتا. ٹھیک ہے، یعنی اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اور دوسری طرف وہ ہے جس کو ہم نے اپنی طرف سے اچھا رزق دیا ہے، تو وہ اس میں سے اعلانیہ اور چھپے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. حل یستوون، کیا یہ دو برابر ہو سکتے ہیں؟ تو ہمارے منہ سے کیا نکلے گا؟ نہیں، ہرگز نہیں برابر ہو سکتے. ٹھیک ہے، تو یہ دراصل ان سے سوال کیا جا رہا ہے کہ یہ ان لوگوں سے سوال کیا جا رہا ہے، اور دراصل یہ توحید کے دلیل میں یہ مثال لائی گئی ہے کہ جب یہ دونوں برابر نہیں ہیں تو پھر ایک طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے جس کے تمام تر اختیارات ہیں، جو خالق ہے، مالک ہے، معبود ہے، اور اس کے دوسری طرف معبودان باطل ہیں جو خود مخلوق ہیں، مملوک ہیں، غلام ہیں. اب یہ دیکھیں نا، اگر کوئی مالک بن بھی بیٹھے تو آخر تو وہ بوڑھی عمر کو پہنچتا ہے، تو وہ خالق ہی کیا جو بوڑھی عمر کو پہنچ جائے، یا پھر یہ کہ وہ خالق ہی کیا جو فوت ہو جائے. یہ سب کچھ آپ کمپیریزن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اللہ الصمد ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، اور دوسری طرف مخلوقات ہیں جو اپنی کسی بھی کام کے لیے اپنے اوپر یعنی اختیار نہیں رکھتے. ٹھیک ہے، اس دن میں سن رہی تھی کہ انسان کا تو یہ حال ہے کہ ہمارا اپنے جسم کے اوپر بھی اختیار نہیں ہے. یعنی اگر ہمارے اندر ایک پیچ بھی ہمارا ڈھیلا ہو جائے تو ہمارے بازو ہاتھ عجیب طرح سے عمل کرنے لگتے ہیں، اور باہر کے لوگوں کو ایسے لگتا ہے جیسے ہم دیوانے ہو گئے، جیسے نعوذ باللہ کچھ لوگوں کو مرغی کا دوڑا پڑتا ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا. تو یہ تو انسان کا حال ہے، تو اس کو خالق کے مقابل لا کھڑا کیا جائے. اور اسی طرح سارے ہی معبودان باطل صرف انسان ہی نہیں، جو بھی مردے ہیں یا جو مخلوقات ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، سورج چاند ستاروں کو اللہ کے مقابل لایا جاتا ہے، فرشتوں کو یا انبیاء کو. تو اللہ تعالیٰ مختار کل ہیں، زمین کے خزانے اسی کے پاس ہیں، وہ اپنی مرضی سے جب چاہے خرچ کرتا ہے. اور دوسری طرف یہ معبودان باطل ہیں جو ذرا بھی اختیار نہیں رکھتے، تو یہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو ظاہر ہے مشرکین پھر کیا جواب دیں گے؟ وہ یہی کہیں گے کہ نہیں، جب مثال ایسی سنیں گے تو وہ یہی کہیں گے کہ نہیں برابر ہو سکتے. اور اگر وہ چپ رہیں گے تو پھر کیا کہو؟ الحمدللہ، کہ بات تو ثابت ہو گئی، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، لیکن اکثر ان میں سے علم نہیں رکھتے. تو یہاں پر کیا ہے کہ بالکل ایسے ہی جیسے آپ نے تبلیغ تو کرنی ہے، لیکن جس کے اندر خیر ہے، جس کو اللہ توفیق دے دے گا وہ مان جائے گا،
اور جو نہیں ماننے والے تو اس کا ذمہ آپ پر نہیں ہے، بل اکثرہم، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا اکثر ان میں سے علم نہیں رکھتے ہیں۔ ایک یہ دھوکہ ہمیں بہت ہوتا ہے نا کہ اکثریت کی راہ پر ہم چل رہے ہوتے ہیں، یا آپ قرآن میں دیکھیں گے کہ اکثریت نہیں، اللہ تعالیٰ نے جو حق ہے وہ حق ہے، خواہ اس کے پیروکار تھوڑے ہی ہیں، ٹھیک ہے، اور اکثریت کیا ہے وہ گمراہ ہوتی ہے بعض اوقات۔ وَضَرَبَ اللَّهُ، اور بیان کی اللہ نے مثلاً ایک مثال، رجلینی، دو آدمیوں کی، احدہما ان میں سے ایک، ابکمو، گونگا ہے، لا یقدرو، وہ نہیں قدرت رکھتا، علی شیئن، اوپر کسی چیز کے، وہو کلٌ، اور وہ بوجھ ہے۔ کل کا مطلب ہے کہ یعنی وہ اس سے اپنا کوئی کام نہیں ہو پاتا۔ کل کہتے ہیں یہ جو تلوار یا چھری کی اپوزٹ دھار ہوتی ہے نا، تو وہ کیا کرتی ہے، اس سے آپ پھل کو کاٹتے بھی رہیں تو کچھ نہیں کٹے گا، بلکہ الٹا آپ ہی کی انرجی ویسٹ ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تو دراصل کل ہے، علی مولاہ، اپنے آقا پر، یعنی کسی کام کا نہیں ہے، صرف آقا پر بوجھ ہی ہے۔ اینما، جہاں کہیں، یوجہہ، وہ بھیجتا ہے اس کو، لا یاتی بخیر، کوئی بھلائی نہیں لے کے آتا، نہ تو اس کے لیے کوئی کمائی کر کے لاتا ہے، نہ اس کا کوئی کام کر کے دیتا ہے۔ حل یستوی، کیا برابر ہو سکتے ہیں، ہوا وہ، ومن، اور وہ جو یامرو، حکم دیتا ہے، بالعدل، انصاف کا، وہو علی صراط مستقیم، اور وہ اوپر سیدھے راستے پر ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی دو آدمیوں کی، جن میں سے ایک تو گونگا ہے، کسی کام کی صلاحیت نہیں رکھتا، اپنے مالک پر بوجھ بنا ہوا ہے، اگر مالک اس کو کسی کام سے بھیج ہی دے تو تب بھی وہ پورا نہیں کر پاتا۔ دوسری طرف وہ انسان ہے جو کہ سیدھے راستے پر ہے، اور جو علم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے اس کے ذریعے سے وہ عدل کے ساتھ فیصلے کرتا ہے۔ یہاں پر دراصل یہ مشرکین اور مومنین کا وہ بھی یعنی تقابل بھی کیا گیا ہے کہ ایک طرف تو مومنین ہیں جو صحیح دماغ تندرست ہیں اور خود بھی عدل کی راہ پر چلتے ہیں، دوسروں کو بھی اس راہ کی ہدایت دے رہے ہیں، اور دوسری طرف وہ ہیں جو کہ مشرک ہیں اور ان کا کیا حال ہے کہ وہ سیدھے راہ پر نہیں ہیں۔ تو یہ کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے، ظاہر ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا 2 رکوع ہو گئے، میرا خیال ہے اتنا ہی کافی ہے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ اگلا رکوع پھر کریں گے۔ تو یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ آج ہمارے پاس جو بھی آیات آئی ہیں اس میں زیادہ تر توحید اور شرک کی مثالیں بیان کی گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء میں کوئی شریک نہیں ہے، اس کی صفات میں، اس کے اختیارات میں، اس کی قدرت میں کوئی شریک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو آیت 76 ہے اس میں اختیارات کی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ وہ کس طرح سے وہ اختیار رکھتا ہے کہ عدل کے ساتھ حکم دیتا ہے، اس کے پاس علم بھی ہے اور وہ سیدھے راستے پر ہے۔ اور اسی طرح اوپر جو ہے اس میں یہ ہے کہ ایک کے پاس کچھ نہیں ہے، ایک محتاج ہے، اور دوسرا جس کے پاس مال ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی تمام قدرت ہے، اسی کے پاس تمام اختیارات ہیں، اسی کی بادشاہت ہے، اور ان کو استعمال کرنے کی قدرت بھی اسی کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم کیا کریں؟ عمل کی بات یہ ہے کہ جیسے آیت نمبر 74 میں گزرا کہ اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو، بے شک اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ تو اسی طرح جو زندگی میں ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ملتی ہے، جس طرح سے عمل کرنا ہے، انسان اس کو کر گزرے، ٹھیک ہے۔ ہمارا بھی کیا معاملہ ہوتا ہے کہ ہم یا تو علم رکھتے نہیں ہیں، یا پھر یہ ہے کہ جب خواہشات نفس کے پیچھے مارے جاتے ہیں تو پھر ہم دلائل لے رہے ہوتے ہیں، لوگوں سے فتوے لے رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کرنا کیا چاہیے کہ انسان اپنے علم کو مضبوط کرے، کیونکہ ابھی جیسے گزرا نا کہ اکثریت جون سی ہے وہ جاہل ہے، وہ علم نہیں رکھتی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ آج کے دور میں فتنے اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ یعنی علماء سوء آپ کو کافی ملیں گے جو آپ کو غلط فتوے دینے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو رجوع کس کی طرف کرنا چاہیے؟ وہی صراط مستقیم کی طرف جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتارا ہے، اور وہ راہ خواہ کتنی ہی آپ کو بری لگے، خواہ اس میں کتنی ہی مشکلات آئیں، لیکن دراصل وہی راستہ ہے جو کہ آخرت میں بھی نجات کا ضامن ہے اور دنیا کی زندگی میں بھی۔ یہ یاد رکھیں۔ ہم نا پتہ کیا ہوتا ہے، ہم کسی بھی عمل کے پیچھے جو بشارتیں ہیں اور اس کے علاوہ جو اس میں وعیدیں سنائی گئی نا، ان کو ہم بھول جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ یہ دیکھیں کہ صلہ رحمی کرنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور حرام سے کیا ہوتا ہے کہ برکتیں ختم ہوتی ہیں، ٹھیک۔ یعنی ایک طرف اگر آپ ایک اچھا کام کر رہے ہو تو آپ کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے اور برکتیں حاصل ہوتی ہیں، لیکن دوسری طرف اگر کوئی انسان حرام میں پڑ گیا ہے
تو وہ کیا ہے، گھر سے برکتیں ختم ہوتی ہیں. کسی بھی معاملے میں آپ دیکھ لیں تو انسان کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے کن کن اعمال میں سیدھے راستے پر ہے. یہاں پر تو دراصل ایمان کی اور کفر کی بات ہو رہی ہے نا، لیکن ہم جب ایمان لے آئے اور اس میں ہم نے آگے درجات چڑھنے ہیں تو ہمارا اللہ کی ذات پر، اس کی صفات پر، اس کے اختیارات پر ایمان ہونا چاہیے کہ جو علم اس نے ہمارے لیے اتار دیا اسی میں میرے لیے خیر و بھلائی ہے، نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی مجھے یہی چیز نجات دینے والی ہے. اب جو آخری آیت تھی انشاءاللہ وہاں سے تلاوت سن لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللہ خلقکم ثم يتوفاکم ومنکم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون؟ الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير. هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. الحمدللہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. آمین یا رب العالمین. اللہم صل علی محمد. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جزاک اللہ خیر.